अस्सलाम वालेकुम। क्या हम अब मलहमातुल कुबरा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं? ये इतनी खून रेज जंग होगी कि अगर एक बाप के 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों के लिए हलाकत है उस शर से जो बहुत करीब आ चुका है। मलहमातुल कुबरा जंगों का एक सिलसिला है और दुनिया के 90% मुसलमान इस जंग में मारे जाएंगे। और फिर इन जंगों के दौरान इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर किन हालात में होगा, ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में तफसील से बयान करूंगा। आज दुनिया में कैसे कैसे जौहरी हथियार हैं, जब इन ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा तो दुनिया का क्या आलम होगा। ये जंग क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज़ होगा। सदियों से मुसलमान इस जंग का तस्करा करते आए हैं और अरबी में कसाई की दुकान जहाँ पर बहुत सारा गोश्त और खून पड़ा होता है उसे मलहमा कहा जाता है। इस जंग का इख्तिताम इतना भयानक होगा कि ज़मीन पर सिर्फ इंसानों का खून और गोश्त के लोथड़े पड़े होंगे। यहाँ तक कि एक परिंदा उड़ते उड़ते थक जाएगा लेकिन उसे कोई जगह खाली नहीं मिलेगी और बिल आखिर वो थक कर एक इंसानी लाश पर गिर पड़ेगा। जिस जंग का सुनकर मुसलमान लरस जाते थे, आज दुनिया के बदलते हालात काफिरों का मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ना जैसे भूखे खाने की मेज पर टूट पड़ते हैं। इन सब को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। उलमा और मुफक्किरीन ने कहना शुरू कर दिया है कि शायद मलहमातुल कुबरा का आगाज़ हो चुका है और हम अपनी आंखों से इस जंग को देखने वाले हैं। आज आप लोगों को क़यामत की निशानियों पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगता है क्योंकि ये दौर क़यामत की तकरीबन निशानियों को पूरा कर चुका है और हम इन निशानियों को रोज़ अपनी ज़िंदगियों में महसूस भी कर रहे हैं। अब सिर्फ बड़ी निशानियों का ज़हूर ही बाकी रह गया है और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, दुनिया वाकई बिल्कुल वैसी होती जा रही है। आज जो कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये आपकी मुस्कुराहट छीन लेगा और आपको खौफ में मुब्तला कर देगा और दिल से सुकून गायब होता चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और दुनिया से पर्दा फरमाना अपने आप क़यामत की निशानियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और क़यामत के दरमियान का वक्त इन 2 उंगलियों की तरह रह गया है और इसीलिए आपको आखिरी ज़माने का नबी भी कहा जाता है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र बस इतनी है जितना असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होता है और अभी इस छोटे से अरसे के दरमियान बड़े बड़े फितनों ने ज़ाहिर होना है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि क़यामत के करीब दुनिया में सिवाय मुसीबतों और फितनों के कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे क़यामत करीब आती जाएगी वैसे वैसे फितने बढ़ते चले जाएंगे। लोगों पर अचानक मौत वाक़ होगी। डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। मोटापे की कसरत होगी। अगर गुज़िश्ता सदी पर ही नज़र डालें तो रिस्क में इतनी फरावानी कहाँ थी जितनी कि आज है। गोश्त खाने वाला तो अमीरों में शुमार होता था, आज तो घर बैठे खाना मैसर हो जाता है। गर्ज ये कि मोटापा आज के दौर का एक बड़ा मसला बन चुका है। बाज़ारें घरों तक आ पहुँचेंगी, ये हदीस भी पूरी हो चुकी है। आज लोग घर बैठे अपने मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। शरीफ लोगों की हलाकत और घटिया लोगों का गलबा होगा। आज कौम के सबसे घटिया लोग उस कौम के हुक्मरान हैं। औरतों की कसरत होगी, सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि तुम लोग यहूद व नसारा की तरह मस्जिदें सजाओगे पर दिल ईमान से खाली होंगे। काफिर तुम लोगों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने की मेज़ पर। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी और इसे अलग अलग नाम से बेचा जाएगा। आज आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि कई महंगे महंगे ब्रांड की शराबें नाम लेकर ख़रीदी जाती हैं
زنا عام ہو جائے گا جیسے کہ آج ہو چکا ہے۔ فتنے قالین کی شکل میں دکھائے جائیں گے۔ آج اسمارٹ فون پر فحش فلمیں واقعی قالین کی صورت میں ایک ساتھ دکھائی جاتی ہیں، اور اسلام سمٹ کر واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹ جائے گا جیسے کہ وہ اپنے ابتدائی دنوں میں تھا۔ ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور انہیں معاشرے میں ایک ہنر کے طور پر عزت و شہرت دی جائے گی۔ قرب قیامت کے قریب ایسی آزمائشیں اور امتحانات کا ظہور ہوگا کہ ایک مومن کے لیے اپنا ایمان بچا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر، یا پھر شام کو مومن تو پھر صبح کو کافر ہوگا۔ حضرت زبیر بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچتی ہیں ان کا شکوہ کیا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ فرمانے لگے کہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تھا، یہاں تک کہ ایک انسان جو پچھلے زمانے کی آزمائشوں اور فتنوں سے تنگ ہوگا، وہ آنے والے زمانے کے فتنوں کو دیکھ کر کہے گا کہ وہ دور کتنا اچھا تھا۔ آج آپ خود اس حدیث کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہر گزرتا سال پچھلے سال سے زیادہ آزمائشوں والا ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ فلاں سال فلاں دور کتنا اچھا تھا، حالانکہ اس سال اس دور میں بھی ہم اس وقت کو سب سے برا اور مشکل کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پے در پے فتنے ظاہر ہوں گے، جماعت در جماعت ظاہر ہوں گے، ایک فتنہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی سے اس طرح بیزار ہو جائے گا کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو دیکھ کر خواہش کرے گا کہ کاش یہاں میں دفن ہوتا۔ یہ مرنے کی خواہش اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق میں نہیں، بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ آدمی مصیبتوں اور فتنوں سے اس قدر تنگ آ چکا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کو جھانکے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا، اس وقت جہاں کہیں بھی پناہ پائے حاصل کر لے۔ استغفر اللہ، وہ کس طرح کے فتنے ہوں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص جو بہت نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میں تو سب جانتا ہوں، میں تو اچھا اور برا سب سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اسے جھانک کر دیکھ لیتا ہوں، لیکن صرف دیکھ لینے سے ہی وہ شخص اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تمام نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ 3 فتنے ایسے ہوں گے جن سے کوئی بھی شخص بچ نہیں پائے گا، یعنی آپ اور میں بھی ان فتنوں کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک اونچی جگہ پر چڑھے اور اونچی آواز میں لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں گرتا دیکھ رہا ہوں، جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، یعنی بے شمار فتنے تمہارے گھروں میں اتریں گے اور ایک ساتھ اتریں گے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج انٹرنیٹ پر موجود فحش اور فضول قسم کے کانٹینٹ ان بارش کی طرح برسنے والے فتنوں میں سے ہے۔ قیامت کی مشہور ترین احادیث میں سے ایک، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، جسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، اور ہم اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس کا لباس انتہائی صاف ستھرا اور سفید تھا، اس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ آج سے پہلے کبھی اس آدمی کو مدینہ منورہ میں نہیں دیکھا تھا،
اور اگر وہ کسی دور دراز ملک یا شہر سے آیا ہے تو اس کا لباس اتنا صاف ستھرا اور اس کے بال اس طرح سنورے ہوئے ہونا بالکل ممکن نہیں۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ سے 3 بڑے سوال پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جیسے آپ کو قیامت کے آنے کا علم نہیں، ویسے ہی مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گی۔ تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سفید کپڑوں اور سیاہ بالوں والا یہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس حدیث سے 2 بہت اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ قیامت سے متعلق انہوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ عرب کے ننگے پاؤں بدھو چرواہے بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیا 1400 سال پہلے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس ریگستان میں اچانک تیل نکل آئے گا، دولت برسنے لگے گی اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ ہوگا؟ آج سے 100 برس پہلے ان بدوؤں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی تھی؟ قربانی کا گوشت مل جانا، جسے وہ سکھا کر لمبے عرصے تک ذخیرہ کر کے کھایا کرتے تھے۔ آج دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کے بارے میں تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور سعودی عرب برج خلیفہ کے مقابلے میں جدہ ٹاور تعمیر کر رہا ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر اب یوں لگتا ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس میں قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، اور ایک بڑی عالمی جنگ جس میں دنیا کا بیشتر حصہ صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ دنیا کی تیسری عالمی جنگ کس قدر بھیانک ہوگی، وہ کس طرح شروع ہوگی، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں اس ویڈیو کو مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے اس دعوے کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ شاید آپ میں سے کسی نے کبھی یہ سنا یا پڑھا ہو۔